جی، تقویٰ جو ہے کیا ہے ذریعہ؟ وہ ہدایت کا اور کامیابی کا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر آپ تقویٰ اختیار کریں گے تو 2 چیزیں آپ کو انشاءاللہ ملے گی، اور ہمیں کامیابی ہی چاہیے۔ تو جو شخص اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا وہی آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ ہمیں سب سے زیادہ مشکل کام کیا لگتا ہے؟ ہمیں اپنی خواہشات کو روکنا سب سے مشکل کام یہ لگتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے، کیونکہ ہم لوگ اتنے عادی اس چیز کے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو کیا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ 1 مہینے کی 30 دن کی یہ پریکٹس کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم روزمرہ کی زندگی میں بھی کرو گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں بھاگ رہی تھیں؟ پانی کی تلاش میں۔ ایک طرف ان کا بچہ تھا اور ایک طرف جنگل، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو ایک دفعہ گئی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میں گئی تھی، ابھی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہیں، پھر گئی ہیں تو اللہ نے کتنا اچھا ان کو انعام دے دیا۔ تو اس طرح کوشش سیکھیں، صحابیات کی زندگی کو پڑھیں۔ قرآن مثالوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہ قصے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پکڑو، ان سے نصیحت حاصل کرو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو لازم کریں، قرآن کو سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ترجمے سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آیات کی سمجھ نہیں۔ اتنا اچھا کلام ہے اللہ کا کہ صاف صاف سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسے احکامات ہیں کہ ان کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ آپ کسی ماہر استاد سے رابطہ کریں، آپ استادوں سے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ علم کتنا ضروری ہے۔ علم کی بدولت کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ان کو، فرشتوں کو، کہ سجدہ کرو۔ کس کی بدولت؟ علم کی بدولت۔ تو ہم نے جاہلوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ ہم بس گزار رہے ہیں جیسے ہمارے آباء و اجداد چل رہے تھے، ہم ویسے ہی چلتے رہیں گے، جو سنا سنایا ہے وہی کریں گے۔ نہیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، مطالعہ کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بھی درست ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی